کرنا چاہتی ہوں. آپ کو بھی بہت مبارک ہو. شکریہ. جی. آج پہلی دفعہ ہے کہ ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹو آپ نے مجھے فلور دیا ہے, تو آئی ایم ویری کانشیس کہ جو بھی بات کروں وہ فیکٹ بیسڈ ہو, ایویڈنسڈ بیسڈ ہو. جو ریزولوشن میں بیسیکلی پرائس کے اوپر کوشچن کیا گیا ہے اور یہ سگنل کیا گیا ہے پرائس سیٹنگ کے اوپر کوشچن. جی پلیز سن لے تنگی صاحب, پھر اس طرح ہی بات خراب ہو جائے گی, اس کا ماحول ٹھیک نہیں رہے گا. جی پلیز. ریزولوشن میں پرائس سیٹنگ کے اوپر کوشچن کیا گیا ہے اور یونیورسل ایکسیس ٹو ویکسینیشن پہ بات کی گئی ہے اور گورنمنٹ پہ کچھ ایلیگیشنز لیبل کی گئی ہیں. میں ون بائی ون اس کا جواب دینا چاہتی ہوں, مگر جواب دینے سے پہلے میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کووڈ-19 تشریف رکھیں, تشریف رکھیں. فیصل صاحب اس طرح نہ کریں پلیز, تشریف رکھیں. جی جی تشریف رکھیں, اس طرح نہ کریں تنگی صاحب. تشریف رکھیں, وہ آپ کے سینئر کولیگ ہیں, ایسی بات نہ کریں. تشریف رکھیں. جی جی سینیٹر ثانیہ پلیز. جی میں تشریف رکھیں پلیز. جی میں عرض یہ کر رہی تھی کہ کووڈ-19 کے بارے میں کائنڈلی ذرا آرام سن لیں. جی پورے ملک کی بات ہے, اتنی اہم بات ہو رہی ہے, پلیز آرام سے حوصلے سے کووڈ-19 کے بارے میں سن لیجئے. 2017 میں جب WHO ڈائریکٹر جنرل کا الیکشن ہو رہا تھا تو میں 3 فائنلسٹس میں تھی. میں نے ایک الیکشن پاکستان کے لیے جیتا تھا. 200 دنیا کے ممالک سے 200 دنیا کے ممالک سے جب میں بات کرتی تھی تو میں ان سے یہ کہتی تھی کہ 3 چیزیں ہیں جو دنیا کو تباہ کر سکتی ہیں, اس پلانٹ کو تباہ کر سکتی ہیں. نمبر 1 اگر کوئی ورلڈ وار ہو جائے, نمبر 2 اگر کوئی زمین سے کوئی سیارہ ٹکرا جائے تو سویلائزیشن ختم ہو جائے گی, اور نمبر 3 کوئی ایمرجنگ اور ری ایمرجنگ انفیکشن آ جائے. آج here we are. تو میں کہنا یہ صرف چاہتی ہوں کہ یہ ایک عالمی مصیبت ہے, ایک عالمی وبا نہیں, ایک عالمی آفت ہے, اور پاکستان کے لیے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے کہ ہماری کارکردگی اس میں کیسی ہے. تو پلیز اس چیز کو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھا جائے. اب میں آپ کی اسپیسیفکلی ریزولوشن پہ تو آتی ہوں, مگر سب سے پہلے لیٹ اس ریکیپ کہ کووڈ-19 میں حکومت پاکستان کی اور پاکستان کی کارکردگی کیسے رہی ہے. پاکستان نے کووڈ-19 میں وبا سے, بیماری سے بھی. پلیز شہری رحمان صاحبہ آپ پلیز دوسروں کو بھی بولنے دینا. جی آپ اور روبینہ صاحبہ اس طرح تو نہیں چلتا. پلیز تشریف رکھیں, پلیز تشریف رکھیں. شہری رحمان صاحبہ پلیز آپ لوگ بھی حوصلہ رکھیں. مجھے پتہ ہے کافی دن بعد سیشن ہو رہا ہے, لیکن حوصلہ رکھیں پلیز. میں سب سے ریسپیکٹفلی کہنا چاہتی ہوں کہ دس از اے میٹر آف نیشنل سیکیورٹی, دس از اے میٹر آف انٹرنیشنل سیکیورٹی. کائنڈلی میری گزارش سن لیجئے. جب کووڈ-19 کی پہلے ویو آئی تو حکومت نے جانوں کی بھی, لوگوں کی جانوں اور صحت کا بھی معاملہ سامنے تھا, اور لوگوں کے روزگار کا معاملہ بھی سامنے تھا, کیونکہ پاکستان میں 2,40,00,000 ایسے دہاڑی دار مزدور ہیں جن کی جو ڈیلی ویجز پہ وہ گزارا کرتے ہیں. پہلی ویو سے اچھی طرح ہم نپٹے, دوسری ویو سے ہم اچھی طرح سے نپٹے ان ٹرمز آف لائف سیوڈ, ان ٹرمز آف ڈیزیز پریولنس, اور آپ نے وہ ٹرینڈ لائنز باقی ممالک کے ساتھ کمپیریزن میں دیکھی, وہ سب ٹرینڈ لائنز لوگوں نے دیکھی ہیں. نمبر 1. اس کے علاوہ NCOC کا مثالی ادارہ قائم ہوا جس میں ایک مثالی فیڈرل پروونشل ریلیشن شپس کی بنیاد رکھی گئی. آج تک وہ ادارہ کام کر رہا ہے. ایک شفاف, منظم, غیر سیاسی انداز میں 1,50,00,000 خاندانوں کو تک 12,000 روپے پہنچائے گئے. پاکستان واز ایٹ دا برنک آف سول انریسٹ. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کتنی پریکیریس سچویشن سے گزرے تھے. پاکستان واز ایٹ دا برنک آف سول انریسٹ, اور سیاست سے بالا تر ہو کے وزیر اعظم اور کابینہ نے یہ منظوری دی کہ ہم
یہ بالکل غیر سیاسی بنیادوں پہ ایک ڈیجیٹل نظام سے یہ پیسے دیں گے. اینڈ آئی وانٹ ٹو پلیس اٹ آن ریکارڈ چیئرمین صاحب کہ جو سب سے زیادہ اسسٹنس تھی احساس ایمرجنسی کیش کی وہ سندھ میں گئی ہے. دس از آن ریکارڈ, دس از اے میٹر آف ریکارڈ. اس کے علاوہ بزنسز کو جو فیسیلیٹیشن کی, اور اس کے بعد کابینہ کمیٹی بنی ویکسینیشن, کووڈ-19 ویکسینیشن کی. تو اب میں اس پہ آ جاتی ہوں. جہاں تک ویکسینیشن کی بات ہے کووڈ-19 کی, 4 طریقوں سے ویکسینیشن ہوتی ہے. آئی بیگ یور پارڈن, 4 سورسز سے ویکسین آ رہی ہے. نمبر 1, حکومت اس کو پرچیز کر سکتا ہے. نمبر 2, حکومت کو ویکسین ڈونیٹ ہو سکتی ہے. نمبر 3 جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کو کھول کے ویکسین لی جا سکتی ہے. اور نمبر 4 کوویکس کے ذریعے ویکسین ہمیں اویلیبل ہوتی ہے. سب سے پہلے کوویکس پہ بات کر لیتے ہیں. کوویکس ایک انٹرنیشنل فریم ورک ہے جو عالمی ادارے صحت نے بنایا ہے گلوبل الائنس فار ویکسین انیشیٹو کے ساتھ مل کے. ہمارے منسٹری آف ہیلتھ نے بہت ہی ارلیئر آن اس میں اپلیکیشن ڈال لی تھی. 27 ملین ڈوزز ہمیں ایلوکیٹ ہوئی ہیں. ہماری ڈوزز جس ادارے سے آنی ہیں, انٹرنیشنل ادارے سے آنی ہیں, انہوں نے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ انٹرنل کنزمپشن کے لیے ڈائیورٹ کی ہے. اس لیے جو فیبرری میں آنی تھی ڈوزز وہ اب مئی میں چلے گئے ہیں. تو یہ تو کوویکس کی بات ہو گئی. جہاں تک پرائیویٹ پرچیزنگ کا تعلق ہے, کابینہ کی جو کمیٹی ہے ویکسینیشن کی, اس کے پاس اختیار ہے. انہوں نے پپرا سے نیگوسیشنز کر لی ہیں, ان کے پاس بجٹ ہے, ان کے پاس اتھارٹی ہے. ساری دنیا میں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں اور کینسانو بایو کی ویکسین کی جو پہلی ٹرانش ہے جو وہ آ چکی ہے. نمبر 3, ڈونیشنز کی مد میں ہمارا جو فرینڈلی کنٹری ہے, جو ہمارا جو بیسٹ فرینڈ جو ہے چائنا, انہوں نے ہمیں 1.5 ملین ڈوزز کی کمٹمنٹ کی ہے, جس میں سے 2 ٹرانشز آ چکی ہیں. سو معذرت کے ساتھ 1400 ڈوزز نہیں ہے, 1.5 ملین کی بات ہو رہی ہے. اور چوتھی چیز پرائیویٹ سیکٹر, جو آپ کے ریزولوشن میں کویسچن سے متعلق ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے, اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس وقت پرائس سیٹنگ کیسے ہو رہی ہے, میں یہ تھوڑا سا ڈائیگریس کر کے اس بات پہ آنا چاہتی ہوں کہ پرائس سیٹ کیسے ہوتی ہے دوائی کی. 2018 میں جو پالیسی آئی تھی ڈرگ پالیسی, اس میں پرائسنگ کا فارمولا طے تھا. ڈرگز کی پرائسز 3 قسم سے طے ہوتی ہیں, اور اس وقت ڈرگ پرائس میں موریٹیریم ہے, مگر 3 طرح سے پرائس ڈٹرمنٹ ہو سکتی ہے. نمبر 1, کنزیومر CPI کے ساتھ اینولی پرائس ایڈجسٹ ہوتی ہے. نمبر 2, جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہارڈ شپ کے تحت اپنی پرائس انکریز کی اپلیکیشنز لاتی ہیں. اور نمبر 3, جو نیو کیمیکل اینٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ نئی دوائیاں جو ہوتی ہیں, ان کی پرائس سیٹنگ کا ایک طریقہ کار ہے. اب وہ جو طریقہ کار ہے وہ 2018 کی پالیسی میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں لکھا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ریجنل ملکوں سے پرائس کی کمپیریزن کریں. جب آپ ریجنل ملکوں سے پرائس کمپیریزن کرتے ہیں تو اس کا ایک فارمولا دیا ہوا ہے. تو سب سے پہلے تقریباً 3 سے 4 ماہ پہلے یہ سمری کابینہ کے پاس آئی تھی کہ جی جو ہمارے ریجنل ممالک ہیں وہاں پہ اس کی کوئی پرائس نہیں ہے. اینڈ دا کوشچن واز کہ کیا ہم اس پرائس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں. اور اگر حکومت پاکستان اور کابینہ یہ فیصلہ کرتی کہ یہ پرائس ڈی ریگولیٹ کر دیں تو پرائیویٹ سیکٹر آج لاکھ روپے کی ویکسین بازاروں میں بیچ رہا ہوتا. کابینہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پرائس ڈی ریگولیٹ نہیں ہوگی, اور کابینہ نے منسٹری آف ہیلتھ کو انسٹرکشنز دی کہ آپ تمام ایمبیسیز کو کانٹیکٹ کریں کہ ہمیں ریفرنس انٹرنیشنل پرائس کہیں سے مل سکتی ہے یا نہیں. اس سے نیکسٹ کیبنٹ میں فائل آئی یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کہیں پرائس نہیں مل رہی. اس کے بعد حکومت نے ایک SRO جاری کیا, کیونکہ حکومت از ویری کانشیس کہ پرائس گاؤجنگ نہ ہو. ایک SRO جاری کیا 370 نمبر 1 آف 2021. اس SRO کے تحت لینڈنگ پرائس جو کمپنیز بتاتی تھیں اس کے تحت پرائس کا تعین
होना था और काबीना ने उसकी अब मंजूरी दे दी है। तो जो चाइनीज वैक्सीन है, एक चाइनीज वैक्सीन और जो रशियन वैक्सीन जिसका जिक्र हो रहा है, उसकी प्राइस उस बेसिस पे मुतय्यन होगी, मगर कुछ लोगों ने सिंध हाई कोर्ट में स्टे लेके जो प्राइस मुतय्यन कराइए उसके बारे में जी प्लीज मैं आपको सुन तो ले, उसके बाद आप बात कर लीजिए प्लीज। जी मैं आपको एग्जैक्टली उन्हीं बातों का जवाब दे रही हूं जो आपने रेस की हैं, and I think that you should have the patience to listen when facts and figures are presented. So मैं बता के रही हूं, जी शहरी साहब प्लीज। जी मैडम। so मैं बताना ये चाह रही हूं चेयरमैन साहब जी खत्म करें जी। कि जो प्राइसेस सेटल हुई हैं, जो प्राइसेस सेटल हुई हैं वो कवायद ज़वाबित के मुताबिक हुई हैं, वो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक हुई हैं और हमारे पास कोई ऐसा तशरीफ रखें प्लीज, हाउस का माहौल सेनेटर रुबीना खराब ना करें, तशरीफ रखें जी। हमारे पास ऐसा कोई, जब भी प्राइस डिटरमिन होती है वो कवायद ज़वाबित के मुताबिक होती है, वो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक होती है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, DRA की कमिटीज होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट काबीना के पास मंजूरी के लिए चीज़ें लाई जाती हैं और कवायद ज़वाबित के मुताबिक ये चीज़ें सेटल होती हैं जो एग्जैक्टली ऐसे हो रही हैं। अब इन्होंने ये भी लिखा है कि हुकूमत क्यों एल्डरली को पहले दे रही है और हुकूमत क्यों एल्डरली को पहले दे रही है और हेल्थ वर्कर्स को दे रही है। तो मैं रिस्पेक्टफुली कॉलीग्स को बताना चाहती हूँ कि ये WHO की गाइडलाइंस हैं, ये वर्ल्ड वाइड एक नॉर्म है, क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कंस्ट्रेंड है, वैक्सीन की सप्लाई बहुत से वेल रिसोर्स्ड मुल्कों में भी कंस्ट्रेंड है और ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं इतनी जल्दी ईज नहीं होंगे। जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबल होती जा रही है वैसे वैसे लोगों को दी जा रही है। उसमें एक प्रायोरिटी लिस्ट है, सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को प्रायोरिटाइज किया गया, फिर बिलो 70, अब उसको बिलो 60 कर दिया और इंक्रीमेंटली सबको ये दी जाएगी। वैक्सीन एक्सेस के लिए 1166 कैंपेन है, एक एल्गोरिदम है, एक डिजिटली इनेबल्ड फॉर्मूला है, कोई भी उस पे अपना ID कार्ड नंबर जो है वो सेंड कर सकता है, उनको एक क्यू में डाला जाता है और फिर उनको एक सेंटर में भेजा जाता है। तो ये जी सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर चीज़ एक कवायद और ज़वाबित के मुताबिक हो रही है। कोविड से बचने के लिए हमें एक होल ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्स चाहिए और उस होल ऑफ सोसाइटी रिस्पॉन्स में हमने मिलकर काम करना है। और मेरी दोबारा गुजारिश होगी कि इस चीज़ को प्लीज सियासत से बालातर रखा जाए। दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, दिस इज अ मैटर ऑफ पाकिस्तान्स प्राइड एंड नेम इन द कमिटी ऑफ नेशंस एंड आई हैव टू टेल यू पाकिस्तान इज डूइंग वेरी वेल। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। थैंक यू जी। मैं हाउस में अब पुट कर लेता हूँ जी रेजोल्यूशन को, जो वोट्स होंगे जी इस पे अपनी डिबेट हो नहीं सकती जी। लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं, लीडर ऑफ द हाउस खड़े हैं जी, प्लीज जी, लीडर ऑफ द